السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج ہم لوگ قواعد کا دوسرا کلاس کرتے ہیں۔ اردو گرامر کا کلاس چل رہا ہے اور یہ دیکھیے آج آپ کے سامنے میں دوسرا کلاس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ دیکھیے آج ہم لوگ پڑھیں گے حروف کی قسمیں۔ کیا پڑھیں گے؟ حروف کی قسمیں۔ تلفظ کے اعتبار سے مندرجہ ذیل حروف کی کئی قسمیں ہیں۔ مندرجہ ذیل کا مطلب ہوتا ہے جو نیچے لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیے تلفظ کے اعتبار سے مندرجہ ذیل یعنی الف، نون، واو، ہا، یا، اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل حروف کی کئی قسمیں ہیں۔ الف کے متعلق پہلے بتا رہے ہیں کہ الف کی دو قسمیں ہیں۔ الف کی کتنی قسمیں ہیں؟ الف کی دو قسمیں ہیں، الف مقصورہ، الف ممدودہ، یہ دو قسمیں ہیں۔ اب الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ وہ الف جس کی آواز سادہ ہوتی ہے۔ جس کی آواز کیا ہوتی ہے؟ سادہ ہوتی ہے۔ جیسے ادب، بال، ہوا، یعنی اس کی آواز جو ہے نا، الف مقصورہ کی آواز کھینچ کر نہیں ہوتی ہے، سادہ ہوتی ہے۔ ادب، بال، ہوا۔ آگے دیکھیے الف ممدودہ۔ ممدودہ کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے دیکھیے اس پر یہ کا مطلب یہ جو لکھا ہوا ہے یہ، تو اس پر یہ علامت ہوتی ہے الف ممدودہ، یعنی یہ الف ہے اور یہ اس پر مد جو ہے یہ علامت ہے الف ممدودہ کی۔ تو جس الف پر مد ہو آپ سمجھ جانا کہ یہ الف ممدودہ ہے، اور مد نہیں ہے تو الف مقصورہ ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ الف ممدودہ اس پر یہ علامت ہوتی ہے، اسے مد کہتے ہیں اور اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ دیکھیے مثال دیا ہے، جیسے آم، آن، آگ، تو کھینچ کر پڑھتے ہیں نا، مد کو کھینچ کر پڑھائی جاتا ہے۔ تو آم، آن، آگ، تو اسے کھینچ کر پڑھیں تو یہ الف ممدودہ ہو گیا۔ تو پتہ چلا الف کی دو قسمیں، الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ آگے دیکھیے الف ممدودہ زیادہ تر لفظ کے شروع میں آتا ہے۔ الف ممدودہ زیادہ تر یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ الف ممدودہ لفظ کے شروع میں آتا ہے، جیسے کہ آم شروع میں آیا ہے الف ممدودہ، آن شروع میں آیا ہے الف ممدودہ، آگ شروع میں آیا ہے الف ممدودہ۔ لیکن عربی کے کچھ الفاظ کے درمیان بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ عربی کے کچھ الفاظ کے درمیان کا مطلب کچھ الفاظ کے بیچ میں الف ممدودہ آ جاتا ہے، یعنی زیادہ تر تو شروع ہی میں آتا ہے، لیکن کبھی کبھی عربی کے کچھ الفاظ کے درمیان مطلب بیچ میں بھی اس کا استعمال ہو جاتا ہے، جیسے معال، قرآن وغیرہ۔ تو اس میں دیکھیے الف ممدودہ جو ہے یہ بیچ میں آیا ہے۔ آگے دیکھیے نون کی قسمیں۔ نون کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، نون ظاہر، نون غنہ۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، نون ظاہر، نون غنہ۔ نون ظاہر کسے کہتے ہیں؟ اس کا تلفظ بالکل ظاہر اور عیاں ہوتا ہے۔ عیاں کا مطلب ہوتا ہے واضح، ظاہر۔ تو اس کا تلفظ بالکل ظاہر، ظاہر کا مطلب یہ ہوا کہ نون ظاہر تلفظ میں سمجھ میں آتا ہے کہ نون کا استعمال ہوا ہے، جیسے جان، پان، دھان، نمک، انصاف۔ تو یہ جو تمام الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں بالکل واضح طور پہ کلیئر نون کا استعمال ہوا ہے۔ نون غنہ کسے کہتے ہیں؟ نون غنہ اس کی آواز ناک سے نکلتی ہے، اس کی آواز ناک سے نکلتی ہے، یعنی ظاہر طور پر نون کا تلفظ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی آواز جو ہے یہ ناک سے نکلتی ہے، جیسے آگن، پتنگ، پلنگ۔ تو دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ اس کی آواز ناک سے نکلتی ہے، باضابطہ ظاہر طور پہ نون کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، اس کی آواز ناک سے نکلتی ہے۔ آگے دیکھیے لیکن یہ نون جب لفظ کے آخر میں آئے تو اس پر نقطہ نہیں آتا ہے۔ نون غنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ نون لفظ کے آخر میں اگر آئے، یعنی آخر کے علاوہ آ جائے بیچ میں، تو اس پر نقطہ ہوتا ہے، لیکن لفظ کے آخر میں آئے تو اس پر نقطہ نہیں ہوتا ہے، جیسے کہاں، نہاں، جہاں، نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ نون غنہ ہے، لیکن آخر میں آنے کی وجہ سے
इस नून पर नुक्ता नहीं आया है। नुक्ता क्या हुआ है? नहीं आया है। वाव की 3 किस्में हैं। अब वाव की किस्में पढ़ेंगे। वाव की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। तो ये सब याद करने की चीज़ है। अलिफ, वाव, नून, ये सब के मुतालिक सवाल किया जाता है कि अलिफ की कितनी किस्में हैं, वाव की कितनी किस्में हैं, नून की कितनी किस्में हैं, है ना। तो देखिए वाव की 3 किस्में हैं। वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला, ये 3 किस्में हैं। अब सब के बारे में पढ़ते हैं। वाव मारूफ, ये वाव खींच कर पढ़ी जाती है। क्या होती है? खींच कर पढ़ी जाती है। और इस पर ये जो उल्टा पेश है, इस तरीक़े से ये अलामत होती है। ठीक है, वाव मारूफ की ये अलामत होती है। जैसे खूब, बू, सू, नूर, हूर। तो देखिए खींच कर इस वाव को पढ़ी जाती है ना। खूब खींच कर पढ़े वाव को, बू, सू, नूर, हूर। तो खींच कर पढ़ी जाती है इस वाव को। ठीक है। वाव मजहूल जिसे खींच कर नहीं पढ़ा जाता है, खींच कर नहीं पढ़ा जाता, जैसे को, मोल, ओस, शोर। तो इसे खींच कर नहीं पढ़ते, ऐसा ना, कू, मूल, ऊस, शोर। तो ये गलत हो जाएगा इसका तलफ़ुज़। इसका तलफ़ुज़ है को, मोल, ओस, शोर। तो इसे खींच कर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। जिसे बज़ाब्ता ज़ाहिर तौर पर खींच कर पढ़ते हैं वो वाव मारूफ है। जिसे खींच कर नहीं पढ़ते हैं वो वाव मजहूल है। अब वाव मादूला किसे कहते हैं? देखिए ये वाव लफ्ज़ में लिखे होने के बावजूद पढ़ी नहीं जाती है। यानी लिखावट में ये वाव मौजूद रहती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती है। जैसे ख्वाब, ख्वाहिश, खुश, खुर्शीद। तो देखिए ख्वाब लिखा हुआ है, ख्वाहिश लिखा हुआ है, और खुश लिखा हुआ है, और खुर्शीद। तो लेकिन लिखावट है, लिखावट के एतबार से नहीं पढ़ते हैं। इस ख्वाब को ख्वाब पढ़ेंगे, ख्वाब। ख्वाहिश को ख्वाहिश पढ़ेंगे। इस तरीके से दस्तरख्वान लिखते हैं तो दस्तरखान पढ़ेंगे। खुश, खुश लिखा हुआ है तो खुश पढ़ेंगे। खुर्शीद लिखा हुआ है तो खुर्शीद पढ़ेंगे। तो ये वाव जो है साइलेंट है जिसे कहते हैं। तो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, इसी को वाव मादूला कहा जाता है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। वो गोल, मुदव्विर, ये जो हा है, गोल हा के मुतालिक बता रहे हैं। ये इस तरीके से जो हा लिखा हुआ है इसकी 2 किस्में हैं। गोल मुदव्विर यानी जो दायरे में है, गोल है, इसे क्या है, इसकी 2 किस्में हैं। हाय मलफूज़ी, पहली किस्म क्या है? हाय मलफूज़ी, दूसरी हाय मुख्तफ़ी। ठीक, मलफूज़ी किसे कहते हैं? वो हा जिसका तलफ़ुज़ किया जाता है, वो हा जिसका तलफ़ुज़ किया जाता है, यानी जो इस्तेमाल में आता है, जिसको अदायगी करते वक्त अदा होता है ना, बोलते वक्त जिसकी अदायगी हो पाती है उसे हाय मलफूज़ी कहते हैं। जैसे गुनाह, सियाह, पनाह, कोह। तो ये सब जो वर्ड है तो इसको इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे तो इसके अंदर आखिर में जो हा है तो ये हा का तलफ़ुज़ होता है और समझ में भी आता है। जैसे गुनाह, सियाह, पनाह, कोह। और हाय मुख्तफ़ी किसे कहते हैं? इसकी आवाज़ अलिफ़ की तरह मालूम होती है, यानी ज़ाहिर तौर पे हा समझ में नहीं आता, ये अलिफ़ की तरह मालूम, इसकी आवाज़ अलिफ़ की तरह मालूम होती है। जैसे बंदा, गंदा, है ना, है लिखा हुआ बंदा, गंदा, लेकिन हम क्या बोलते हैं? बंदा, गंदा, रिश्ता, किस्सा, हिस्सा, लहजा। तो सब के आखिर में हा है लेकिन इस्तेमाल करते वक्त ऐसा लगता है कि इसके आखिर में क्या है? अलिफ है। ठीक है, तो इसे हाय मुख्तफ़ी कहते हैं। अब देखिए या की 2 किस्में हैं। अब या भी आ गया। या की कितनी किस्में हैं? या की 2 किस्में हैं। देखिए याए मारूफ, इसमें या का तलफ़ुज़ खींच कर किया जाता है। याए मारूफ, या का तलफ़ुज़ खींच कर किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है? खींच कर किया जाता है। जैसे पानी, रोटी, घाटी, जीत, मीत, अमीर। ठीक है, तो इसे खींच कर इसका इस्तेमाल करेंगे याए मारूफ का। आगे देखिए याए मजहूल किसे कहते हैं? याए मजहूल
اس کی آواز سادہ ہوتی ہے، یا مجہول کی آواز سادہ ہوتی ہے، جیسے گہرے، پہرے، ایک، ریل، کھیت، ریت۔ تو ایسا نہیں کہ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، اس میں دیکھیے لکھا ہوا ہے کھیت، ریت، جیسے یہاں تھا اوپر کیا تھا یا معروف میں جیت ہے نا، میت، امیر، تو یا کو ٹانا جا رہا تھا۔ یہ ورڈ ہی ایسا ہے کہ یا کو ٹان کر ہی اس میں پڑھیں گے تو وہ ورڈ سمجھ میں آئے گا، لیکن یہ سب ورڈ جو ہے اس میں یا تو ہے لیکن ٹان کر نہیں پڑھتے ہیں، اس کی آواز بالکل سادہ ہے، کھینچتان ہے ہی نہیں۔ گہرے، پہرے، ایک، ریل، کھیت، ریت، ایسا نا، ریل، کھیت، ریت، یہ نہیں، کھیت، ریت، ریل، ایک، پہرے، گہرے، تو اس کی آواز سادہ ہوتی ہے۔ جب کسی لفظ کے درمیان یا معروف آتی ہے تو اس کی آواز اس کی پہچان کے لیے اس کے نیچے کھڑا زیر کی علامت دے دیتے ہیں، جیسے جھیل، گیت، خورشید اور ریت۔ تو دیکھیے، جب کسی لفظ کے آخر میں، جب کسی لفظ کے درمیان یا معروف آتی ہے، جب کسی لفظ کے درمیان یا معروف آتی ہے تو اس کی پہچان کے لیے اس کے نیچے خرا زیر کی علامت دے دیتے ہیں۔ سب کے نیچے خرا زیر ہے نا، اس طریقے سے کھنچا ہوا ہے خرا زیر، تو یہ علامت ہے کس کی؟ یا معروف، یا معروف کی علامت ہے، جھیل، گیت، خورشید، ریت۔ تو یہ تھے میرے محترم آج کا سبق جو ہم لوگوں نے پڑھا، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حروف کے متعلق یہ سبق تھا۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ کلمہ کو پڑھیں گے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں اور کلمہ کی کتنے قسمیں ہیں۔ تو چلیے ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔